بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لکس یوٹیوب چینل۔ بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کون کرے گا؟ اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ بلوچستان کی ترقی میں ہی پاکستان کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ افسوس، قدرتی وسائل بالخصوص ریکارڈ ذخائر، قدرتی گیس اور دیگر قیمتی معدنیات سے مالا مال صوبہ گزشتہ 73 سالوں سے مسلسل عدم توجہی کا شکار ہے اور اس کی 1 کروڑ کے لگ بھگ آبادی تعلیم، صحت اور بنیادی سہولتوں سے کوسوں دور ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ملکی رقبے کا تقریباً 46% ہے۔ سوئی سمیت خضران، بولان، کلات، یوب، کولو اور زرغون میں تیل و گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کی 56% گیس کی ضروریات یہی سے پوری ہوتی ہیں، مگر صوبے کے 34 میں سے صرف 20 اضلاع کو گیس میسر ہے۔ یہاں تک کہ سوئی سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود آبادی بھی اس نعمت سے محروم ہے۔ ایٹمی دھماکے کی سرزمین چاغی گوناگوں مسائل سے دوچار ہے۔ آج تک اس کو وہ حق نہ مل سکا جو ملنا چاہیے تھا۔ سندھ کے بعد کوئلے کی پیداوار میں بلوچستان دوسرے نمبر پر ہے۔ دیگر قدرتی ذخائر میں کرومائٹ، جپسم اور ماربل بھی یہاں بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود صوبے کے 85% دیہات غریبی اور بدحالی کے انتہائی نچلے درجے پر ہیں۔ کوئٹہ برطانوی دور حکومت میں انگریز بھی جس کے حسن کے دل دادا تھے، گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کی صفائی کی صورتحال نہایت خراب ہے۔ کوئٹہ سے میرے بچپن کی بھی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں، جب یہاں آبشاروں کا شور سنائی دیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ آج اس کی حالت زار دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چونکہ یہاں کا موسم وطن عزیز کے باقی حصوں کے نسبت عموماً خشک ہوتا ہے اور یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، بے ہنگم آبادی، طویل خشک سالی اور بغیر منصوبہ بندی کے نئے رہائشی منصوبوں کی بدولت پانی کی کمی سنگین تر ہو چکی ہے۔ ان کے پاس زمینی پانی کو ریچارج کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ دھڑا دھڑ کھدائی اور ڈرلنگ سے واٹر ٹیبل گر رہا ہے۔ آبی بحران میں مبتلا کوئٹہ سمیت بلوچستان کے باسی آب خندق، فوسل واٹر، ہزاروں سالوں میں پیدا ہونے والے سخت چٹانوں میں تازہ پانی کے زیر زمین ذخائر کی گہرائی میں کھدائی کرنے پر مجبور ہیں۔ کوئٹہ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح بہتر کرنے کے لیے 129 چیک ڈیموں کی تعمیر کا تیار منصوبہ کھٹائی میں پڑا ہے۔ ناظرین، زراعت کے لیے سولر۔ غریب والدین اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھانے سے قاصر ہیں۔ صوبے کی 90% آبادی سنگلاخ اور غیر آباد علاقوں میں آباد ہے، جہاں عوام کو صحت اور دیگر بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی کے ساتھ ساتھ روزگار کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ مناسب روزگار کی عدم فراہمی کی وجہ سے وہاں کا نوجوان طبقہ ملک دشمن عناصر کا سب سے آسان ہدف ہو سکتا ہے، جس کی ذہن سازی کر کے بطور اعلی کار استعمال کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ سی پیک کا انقلابی منصوبہ پسماندگی کا شکار بلوچستان کی ترقی کی نوید ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کچھ تحفظات دور نہ کیے جا سکے ہیں۔ سی پیک کا مرکز گوادر بھی یکساں نظر انداز ہے۔ اس کے اہم مسائل جوں کہ تو ہیں، صرف فریشیز بھی علاقے کی ترقی کے ضامن نہیں، یہاں کے باشندوں کو صاف پینے کا پانی بھی درکار ہے۔ شعبہ کانکنی میں اصلاحات کے ساتھ وہاں کام کرنے والے کانکنوں سمیت کول مائنرز، سرمایہ کاری کرنے والی چینی کمپنیوں کے تحفظ کا معاملہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہونا وقت کا تقاضا ہے۔ امسال خشک سالی سے سیب کی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ اگر فوری طور پر پانی کے بحران کے بارے میں کچھ نہیں کیا گیا تو صوبے میں سیبوں کے باغات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اگر موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو بلوچستان کو 3 طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں دہشت گردی، پیٹرول اور ڈرگ سمگلنگ اور غربت و پسماندگی سیر فہرست ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے کہ حکومتی نمائندوں نے کبھی بلوچ عوام کی حالت زار کو سدھارنے کے لیے سنجیدہ اقدامات ہی نہیں کیے۔ صوبے میں کچھ عناصر سمگلنگ میں بھی ملوث ہیں۔ سرعام سمگل شدہ ایرانی پیٹرول کی ارزاں نرخوں پر فروخت ہوتی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ علاقہ ڈرگز کی سمگلنگ کا گڑھ ہے۔ نشہ و اشیاء بالخصوص شراب کی ہر تیسرے روز غیر قانونی ترسیل ہوتی ہے۔
یہاں رائج فرسودہ سرداری نظام میں عام آدمی کا استحصال ہو رہا ہے۔ کئی سردار بلوچ عوام کو اپنی کٹ پتلیاں سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں تعلیم و تربیت اور جدید سہولتوں سے دور رکھتے ہیں۔ سرداری نظام نے بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر سسٹم کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی آڑ میں صوبے کے وسائل ہڑپ کر لیے گئے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں بھی یہ نظام بڑی رکاوٹ ہے۔ حکومتی فنڈز کا عام آدمی کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ دوسری جانب صوبے میں بلوچ و پشتون قبائل کے مابین بڑھتی تفریق سلگتا ہوا مسئلہ ہے، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں عمومی طور پر مجموعی آبادی کی 42% بلوچ بیلٹ پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جبکہ پشتون، ہزارہ جات اور دیگر اقلیتی برادری کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔